کے متعلق آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہوا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنی اس نیک بندی مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا۔ وہ جو انہوں نے منت مانی تھی، حضرت مریم کی والدہ نے جو منت مانی تھی، اس منت کے جواب میں جو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، بس خالق کائنات اس کا جواب اتارتے فرمایا فتقبلها ربها، بس انہوں نے قبولیت کی درخواست کی تو ہم نے قبول کر لیا۔ اور کس طرح قبول کیا؟ بقبول حسن، ہم نے بڑے اعلیٰ انداز سے اس کو قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بہت اعلیٰ انداز کے ساتھ ہم نے ان کو اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ہم نے انہیں حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا، حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ اب سیدہ مریم جو ہیں وہ اپنی عمر جو ہے ان کی گزرتی جا رہی ہے، آپ بالکل تنہا ایک حجرہ جو تھا، ایک کمرہ جو تھا، سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے وقف کر دیا، وہ اسی میں رہتی بیت المقدس کے ساتھ، اور وہاں پر جا کر آپ عبادت کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دن رات اس کی یاد میں عبادت کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کا ایک عجیب واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کیا ہوا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید فرماتے ہیں اللہ پاک کلما، جب بھی سیدنا زکریا علیہ السلام گئے کہاں پر؟ اس کمرہ میں جہاں پہ حضرت مریم تھی، جہاں پہ حضرت مریم موجود تھی، کلما داخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اب جب اس کمرے میں جاتے، اب کفالت تو آپ کے ذمہ تھی، آپ کے علاوہ تو کوئی شخص وہاں پہ جاتا نہیں تھا، آپ ہی ان کے کفیل تھے۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی جائیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تو دیکھیں وجد عندہا رزقا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو تھا بہترین قسم کے پھل فروٹ جو ہیں وہ حضرت مریم کے پاس پڑے ہوتے تھے، بڑے بہترین قسم کے پھل جو ہیں، فروخت جو ہے، خوشیلی تھی پھر کا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کمرے میں پڑا ہوتا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ ذرا فرمائیں، یہ جو ہمارا روم ہے، باہر اس کے تالا لگا ہوا ہو، کوئی بندہ آنے جانے والا نہ ہو، اور ادھر ایک بندہ ہے، اس کو خوراک دینا، اس کو غذا دینا، اس کے لباس کا خیال رکھنا، اس کو پانی دینا، ایک ہی بندے کی ڈیوٹی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی وہاں پہ آتا جاتا بھی کوئی نہ ہو، اس بندے کے لیے یہ کتنی حیرانی والی بات ہے کہ وہ جب بھی اندر داخل ہو تو کھانا اس سے پہلے وہاں پہ پڑا ہوا ہو، فروٹ اس سے پہلے وہاں پہ دستیاب ہو، رزق اس سے پہلے وہاں پہ پڑا ہوا ہو۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جب بھی کمرے میں جاتے دیکھتے کہ انواع و اقسام کے کھانے، مختلف قسم کا فروٹ، اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل۔ آج کل یہ دسمبر کا آخری ہفتہ ہے نا جی، آپ جائیں حاجی صاحب کے پاس دکان پر، کہیں حاجی صاحب مینگو چاہیے ہمیں، مل جائیں گے آپ کو؟ بولیے کیا خیال ہے؟ نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے نہیں ملیں گے کہ مینگو جو ہے وہ گرمیوں کا پھل ہے۔ کس موسم کا پھل ہے وہ؟ گرمیوں کا پھل ہے۔ اس وقت تو نہیں ملے گا، جب آپ گرمیاں آ جائیں تب آپ کوئی ایسا پھل مانگ لے جو کہ فار ایگزامپل ایپل سینر آپ مانگ لے جو کہ بالخصوص سردیوں میں ہوتے ہیں۔ اب گرمیوں میں سردیوں کے پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور یہ آج سے کم و بیش 2000 سال پہلے کی بات۔ کتنے سال پہلے کی؟ 2000 سال پہلے کی یہ بات۔ اس دور کے اندر جب اور کوئی ذریعہ نہ تھا، حضرت مریم علیہ السلام نے جب حضرت زکریا داخل ہوتے، حضرت زکریا نے پوچھ لیا، فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا،
فرمایا اے مریم یہ بتائیے کہ یہ پھل جو ہیں یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ پھل رزق کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل آتے، فروٹ آتے، بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے انہوں نے حضرت مریم کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھ لیا کہ آپ اللہ کی مقبول بندی ہیں، نیک اور صالح بندی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ولی ہیں۔ جب یہ دیکھا تو سیدنا زکریا علیہ السلام تب تک بے اولاد تھے، حضرت زکریا بھی تب تک بے اولاد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب انہوں نے ہمارے کرم کے نظارے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کیے تو پھر کیا ہوا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ فرمایا کہ جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت مریم کی وہ کرامت دیکھ لی، حضرت مریم کی کرامت دیکھ لی کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب وہ دیکھا تو سیدنا زکریا علیہ السلام پھر اس مقام سے آگے پیچھے ہوئے نہیں، ادھر ہی کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے مالک و قادر جو تو سیدہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بغیر میرے آنے جانے کے رزق فراہم کر سکتا ہے۔ یہاں پہ گرمیوں میں سردیوں کے پھل ہوتے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہوتے ہیں، جو تو نے اتنی کرم نوازی اس پر فرما رکھی ہے، کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا، کیا ہوا میرا سر سفید ہو گیا، کیا ہوا جو میری ہڈیاں جو تھیں وہ بیکار ہو گئیں۔ فرمایا اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو حضرت زکریا عرض کرتے مولا تو زکریا کو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے، تیری بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر کھڑے ہو کے دعا کی۔ یہ ہنالک کا لفظ جو ہے یہ بڑا خاص ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بولیے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ولی ہیں۔ اور نبی اور ولی کے مقامات میں آپس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے مرد ہوئے، وہ سارے مرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں، یہ عقیدے کی خاص بات ہے، سمجھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بھی درجے کی مالک ہوں تو وہ نبی تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ولی ہیں۔ اور نبی میں اور ولی میں درجات اور مقامات کے اعتبار سے نبی کہیں زیادہ افضل ہوتا ہے، کہیں زیادہ افضل ہوتا ہے۔ یعنی ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ کسی نبی کو مان لیتا ہے، ویسے تو بن ہی نہیں سکتا۔ آپ بات سمجھئے؟ یعنی حضرت مریم علیہ السلام ولی ہونے کے باوجود ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر جو کھڑے ہو کے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعا تو ہمیشہ ہی اولاد کے لیے وہ کرتے ہوں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے ہوں گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، مگر جب اولیاء کے قریب جا کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت جلدی فرما دیتا ہے، اللہ پاک قبولیت جلدی فرماتا۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آپ اگر بیمار ہو جائیں جسمانی بیماری کوئی لگ جائے تو گھر بیٹھے ہوئے کو صحت کون دیتا ہے؟ بولیے، گھر بیٹھے ہوئے بندے کو صحت کون دیتا ہے؟ میں بولیے تو صحیح، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا تھک گئے آپ؟